بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ جیسا کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات پوچھتے ہیں اور بہت ہی معلوماتی سوال اور شرعی مسائل ہم سے پوچھتے ہیں، اور جتنا آپ پوچھیں گے اتنی ہمیں خوشی ہوگی اور ہم ان کا جواب جو ہے آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آج چلے شروع کرتے ہیں آج کے سوال اور ان کے جواب۔ آج کا جو ہے مسئلہ ہم سے پوچھا گیا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ آج کا کون سا مسئلہ ہم سے پوچھا گیا ہے۔ مسئلہ پوچھا گیا ہے ہم سے بھی حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ آج کا جو ہے مسئلہ ہم سے پوچھا گیا ہے وہ کیا ہے کہ حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت ہی اہم اور کافی اہم سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جو عام طور پر نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ چیز خرابی پائی جا رہی ہے۔ حلالہ ایک شرعی ہوتا ہے، ایک پلانٹیڈ ہوتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی، اس میں بہت گہرائی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک شرعی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ایک وہ جو لوگوں کے درمیان ایک حلالہ سینٹر کھل گئے، ایک بالکل ناجائز و حرام کاروبار شروع ہو گیا ہے لوگوں کے درمیان۔ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یعنی دنیا ان کو نظر آ رہی، پیسہ نظر آ رہا ہے اور آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں خود فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ رب نے فرمایا کہ بھئی پہلے دو طلاقوں کا ذکر ہوا ہے، اس سے پہلے قرآن میں پہلے دو طلاقوں کا ذکر ہوا، پھر یہ کہ تیسری طلاق، جب تم تیسری طلاق دے دو تو وہ عورت تمہارے لیے حلال ہرگز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم اس کا نکاح جو ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، یہاں تک کہ اس کا نکاح کسی اور سے کر دیا جائے یا کسی اور سے نکاح کر لے، وہ اس کے بعد حلال ہوگی، اس سے پہلے کبھی حلال نہیں ہوگی۔ اب اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، اس کی صورت کیسے بنے گی، شرعی حلالہ کیا ہوتا ہے، اس سے شرعی حلالہ کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تین طلاق، ایک طلاق دو طلاق کے بعد حلالہ نہیں ہوتا، ایک اور دو کے بعد اگر طلاق بائن ہو تو نکاح کر لے، طلاق رجعی ہو تو پھر رجوع کرنے سے ہی رجوع کافی ہو جاتا ہے، حلالہ کی کوئی حلالہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حلالہ شریعہ کب ہوتا ہے؟ جب تین طلاقیں دی جائے، یا تو ایک ساتھ دی جائے یا تو سنت طریقے کے مطابق ایک حیض میں، ایک مینسس میں، اور ایک مینسس کے بعد طلاق دی جائے سنت طریقے کے مطابق، اس میں بھی تین دی جائے یا تینوں ایک ساتھ دی جائے، طلاق مغلظہ کہتے ہیں جس سے، اس کے بعد حلالہ ہوتا ہے۔ تو حلالہ کیا صورت ہوگی؟ جب ایک شخص نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی، یکمشت دے دی یا الگ الگ دے دی، اس کو فارغ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا صورت ہوگی؟ اب اس کی عدت گزر جائے، عدت گزرنا ضروری ہے، عدت میں نکاح نہیں ہوتا ہے، عدت گزر جائے، عدت کے بعد وہ کسی اور سے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے نکاح کرے، اور وہ دوسرا شخص جو ہے اس کے ساتھ معاملہ چلے اس کا، اور پھر کوئی وجہ ایسی ہو جائے کہ ان کا نباہ نہ ہو سکے آپس میں، کسی وجہ سے یہ دونوں آپس میں رہ نہ سکیں، ان کا گزارا نہ ہوتا ہو، تو شوہر اس کو طلاق دے، اپنی خوشی سے طلاق دے، شوہر اس کو اپنی خوشی سے طلاق دے، یا تو دوسری صورت کیا ہوگی، یا تو شوہر جو ہے مر جائے، یا اس کو قتل کر دیا جائے، وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، یہ شرعی صورت بتا رہا ہوں میں، شرعی صورت سمجھنا ضروری ہے۔ یا تو اپنی خوشی سے طلاق دے دے، یا تو جو ہے وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے بعد عدت گزارے عورت، اور پھر پہلے شوہر کا یہ رائے ہو، اور پہلا شوہر یہ سوچے کہ اب دوبارہ میں اس سے نکاح کر لوں، تو اب یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اور نکاح کرنا جائز ہوگا، اور پھر دوبارہ اس کو تین طلاقوں کا اختیار واپس مل جائے گا۔ یہ ہوگا شرعی حلالہ۔ لیکن اس میں یاد رکھیں شرعی حلالہ میں ایک صورت لازمی ہے کہ خالی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے زواجی تعلقات بھی قائم کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگی۔ خالی نکاح کرنا سے نکاح سے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ زواجی تعلقات اس دوسرے شوہر نے اس سے قائم نہ کیے ہوں، وہ شرط ہے اس کے اندر، حلالہ کے اندر۔ تو یہ ہوگا شرعی حلالہ۔ تو پھر یہ واپس آئے گی، عدت گزار کے وہ پہلے شوہر سے نکاح کرے گی تو نکاح جائز ہو جائے گا، اور تین طلاقوں کا اختیار اس کو واپس مل جائے گا، حلالہ شرعیہ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ پلانٹیڈ منصوبہ بند حلالہ ہو رہا ہے، جو کہ سراسر ناجائز حرام ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا صورت ہے کہ بھئی ایک شخص نے طلاق دی اپنی بیوی کو، کسی وجہ سے غصے میں آ گیا، دماغ کام نہیں کیا، آج کل لوگ پھر آتے ہیں، روتے ہیں، پوچھتے ہیں مسائل غصے میں۔ اچھا بھئی بڑی عجیب بات ہے، آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، بھئی غصے میں، بھئی مجھے آپ بتاؤ پیار میں کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے؟ پیار میں کبھی کسی نے کسی کو طلاق دی ہے؟ وہ طلاق تو ہوتے ہی غصہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو اس میں تو سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ بندہ اڑ کر چلے جائے،
اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, نہیں تو لیٹ جائے, تو اٹھ کے چلے جائے مجلس سے. سب سے بہتر صورت تو یہ ہے تاکہ غصہ اس کا ختم ہو جائے. اب غصے میں الفاظ کہہ دیے تو پیار سے تو طلاق تو کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے نا. تو اب اس نے اس کو غصے میں دیے, پھر بولتے یار غصے میں نکل کے چلو ایک شخص ابھی اس نے طلاق اس کو دے دی تھی طلاق, ٹھیک ہے. ابھی اس بعد میں اس کو احساس ہوا اور اس کو بڑا ندامت ہوئی, تو اب کیا کرتے ہیں, اب وہ جاتے ہیں بھائی, یا تو آج کے دور میں حلالہ سینٹر بھی بعض سننے میں آیا کھل گئے, یا تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے اپنے دوست کے پاس یا کسی کے پاس, مولوی کے پاس یا کسی اور جاننے والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو یہ کام کر دیا, ابھی اس کی جائز, اس کے کیا حلال ہے, کیا صورت ہوگی. تو اس کو راضی کرتا ہے ایک دن کے نکاح کے لیے, ایک دن کے نکاح کے لیے اس کو راضی کرتا ہے کہ بھئی تو جو ہے نا میری عدت گزرنے کے بعد, لیکن شرط کیا ہے, عدت گزرے 3 ہے ماہواری, 3 ماہواری, 3 مینسی, 3 پیریڈ گزرنے کے بعد اس کے پاس جاتا ہے. اس کو دوست کو کہتا ہے کہ بھئی عدت گزرے تو اس کے بعد تو اس سے نکاح کر, پھر تو جو ہے نا اس سے زواجی تعلقات قائم کر, اس کے بعد اس کو جو ہے تم طلاق دے دو اور پھر میں اس سے دوبارہ نکاح کر لوں گا, یہ بولتے ہیں. اور دوبارہ نکاح کب کرے گا, عدت گزرنے کے بعد ہی کرے گا, عدت میں نہیں کرے گا. اس کو بولتے ہیں پلانٹیڈ اور منصوبہ بند حلالہ, جو سراسر ناجائز حرام ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, اللہ رب العزت کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور حلالہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے پر بھی اللہ کی لعنت ہے, دونوں. یعنی یہ جو اس کو آ کے تیار کر رہا ہے, ایک جو شوہر ہے اس پر بھی, اور جو اس کے لیے کر رہا ہے اس پر بھی, دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اب بتاؤ یہ جائز ہوگا معاملہ, یہ کرنا حلال ہوگا, ایسا کرنا جائز ہوگا, ایسا حلال سینٹر کھولنا جائز ہوگا صرف پیسوں کے لیے؟ لوگوں نے پیسوں کے لیے کھولے ہوئے, مزے کے لیے کھولے ہوئے, اپنے نفسانی خواہشات کے لیے. یہ حرام ہے, سراسر ناجائز ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ پھر بھی آپ ذہن میں رکھ لیں, وہ اس میں اسی میں آتا ہے, وہ یہ ہے, یہ سراسر ناجائز حرام, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو بندہ ایسا عمل کرے گا اور وہ بیوی وہ ایسا عمل کرنے کے بعد وہ دوسرا جو ہے اس کو دوسرا شوہر طلاق دے دے, اور پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یا نہیں ہوگی, اسی صورت میں بھی پلانٹیڈ منصوبہ بند حلالے کی صورت میں, تو جاننا چاہیے کہ اس صورت میں حلال تو ہو جائے گی, حلال تو ہو جائے گی. کیونکہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ بھائی حتی تنکحوا زوجا غیرہ, وہ شرط پائی گئی یہاں پر, وہ شرط تو پائی گئی ہے, حلال ہو گئی. لیکن گناہگار کتنی ہوئی ہے کہ اللہ کی لعنت میں دونوں شامل ہو گئے, وہ شوہر بھی شامل ہو گیا, وہ بھی شامل ہو گیا. تو اصل دنیا نہیں ہے, آخرت بھی ہے, کچھ آخرت اصل ہے. تو لہذا بہتر اور اچھا اور سب سے اچھی صورت یہی ہے کہ بھئی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. اگر وہ اپنی مرضی سے دوسرے شوہر کو طلاق دیتا ہے نہیں دیتا ہے, اس کی مرضی, وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ عمل کروا دیا تو لعنت کے حقدار تو ہوئے گے نا, تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور ان چیز یہ خاص مطلب یہ آج کل کے جو رواج پایا جا رہا ہے, تو اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ بہت اہم مسئلہ, امید ہے کہ ہم سمجھ گئے ہوں گے. اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم مسئلہ تھا. اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تھے آج کے مسائل. اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں, چینل پہ یوٹیوب پہ ای میل ایڈریس موجود ہے. اس کے علاوہ کمنٹس پہ بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں, اور آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ کھل کر پوچھیں. شرعی مسائل ہیں, اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. عمل کرنا ہمارا کام ہے, عمل بہت ضروری ہے, آسانی ہے. اب مشکل نہیں ہے کہ آپ بولے کہ بھئی مشکل ہے, آسانی ہے. اللہ آسانی فرمائی. آپ پوچھیں ہم سے, ہم ان دی لائٹ آف قرآن سننا قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے سوالات کے جواب دیں گے آپ تک, تاکہ آپ بھی اور ہم سب اس پر عمل کر سکیں. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.